گاڑی کا پیچھا کرتے رہے، گاڑی کے کرتب دکھانے کی کوشش کرتے رہے اور پھر دھمکیوں پر اتر آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈیفنس میں داخل ہو کر تو دکھائیں، ہم آپ کو دیکھ لیں گے، ہم سنگین نتائج آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علمی میں ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی گاڑی سپیڈ کی وجہ سے قابو سے باہر ہو گئی اور ٹکرا گئی، بلکہ باضابطہ طور پر دھمکیاں دینے کے بعد پیچھا کیا گیا، پیچھا کرنے کے بعد پلاننگ کر کے اس گاڑی کو ٹکر مار دی گئی۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کم عمر بچہ تھا، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کے گھر میں اگر ایسا سانحہ ہوا، آپ کا گھر ایک دم سے تباہ و برباد ہو گیا ہو، آپ کے گھر کے 6 افراد کی جانیں چلی گئی ہوں، تو کیا آپ اس حادثے کے ذمہ دار شخص کو، چاہے وہ کم عمر بچہ ہی کیوں نہ ہو، معاف کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فرح اقرار۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام جہاں کہیں ہوں گے بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ آج سے چند روز پہلے ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ پیش آیا، جس میں ایک کم عمر بچے کی گاڑی کی ٹکر لگنے سے ایک خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ بڑا ہی اندھوناک واقعہ تھا، ہمیں بہت کچھ سوچنے پر اس نے مجبور کیا، اور میں نے چاہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، لیکن کچھ سچویشن ابھی کلیئر نہیں ہو پائی تھی، اور آج بڑی واضح صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کا ایک بڑا بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ ہمیں شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، لیکن ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ قتل کی واردات ہے، اور ہم انصاف کو یقینی بنائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی پریشر میں آئے بغیر بہت جلدی ڈیلیور کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مقدمات درج کرانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر کارروائی نہیں ہوتی تھی اور ریکارڈ سے بچا جانا مقصد ہوا کرتا تھا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری گفتگو انہوں نے اس وقت کی جب وہ ڈیفنس کے متاثرہ خاندان کے گھر پر گئے، افسوس کیا، ان سے بات چیت کی، ان کو حوصلہ دیا، تسلی دلاسا دیا، ان سے تعزیت کی۔ تو یہ واقعہ ہمارے معاشرے پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ ایک بچہ جس کو اپنے گھر میں ہونا چاہیے، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مگن ہونا چاہیے، وہ کر کیا رہا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے تو ہمیں بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ایک حادثہ ہے، لیکن اس میں باقاعدہ اس بچے کا جو کردار کھل کے سامنے آیا ہے وہ بہت ہی بھیانک اور افسوسناک ہے۔ افنان شفقت اوان اس بچے کا نام ہے، جو کہ عسکری 11 کا رہائشی ہے۔ وہ بچہ گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی چلانا تو چلے ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں کم عمر بچے، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو بتاؤں، جو ماں باپ بہن بھائی سب دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو گاڑیاں نہ چلانے دیں۔ وہ جو دوسری گاڑی میں موجود خواتین تھیں، ان کو تنگ کر رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا، گاڑی کو زگ زیگ کر کے کوئی کارنامے دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب اس کو روکا گیا تو اس کم عمر بچے نے، جس کے ساتھ بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت چھوٹا کم عمر کم عقل بچہ ہے، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس بچے کا پھر جو ایک بھیانک کردار ہمارے سامنے آتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اس گاڑی میں افنان کے ساتھ 3 اور لوگ موجود تھے، یعنی اسی کے عمر کے بچے موجود تھے۔ خواتین کو تو وہ تنگ کر ہی رہے تھے، پھر جس وقت ان کو ان ساری حرکات سے منع کیا گیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، تو وہ طیش میں آ گئے، گاڑی کا پیچھا کرتے رہے، گاڑی کے کرتب دکھانے کی کوشش کرتے رہے اور پھر دھمکیوں پر اتر آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈیفنس میں داخل ہو کر تو دکھائیں، ہم آپ کو دیکھ لیں گے، ہم سنگین نتائج آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تو اتنے کم عمر بچے کو یہ سب کچھ کیسے پتا تھا؟ اس کے ساتھ جو دوست موجود تھے وہ کون تھے؟ ان کو کس کی شے تھی جو وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جن کو آج کی ویڈیو میں اٹھانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو کم عمری میں ڈرائیونگ کرنا ہی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ پھر بچے کا اعترافی بیان آپ نے سن لیا ہوگا کہ بچہ یہ کہہ رہا ہے، پورا بیان دیا ہے، پولیس اس سے سوال کر رہی ہے، وہ جواب دے رہا ہے، اپنا نام بتا رہا ہے، اپنی رہائش کی جگہ بتا رہا ہے، پھر بتا رہا ہے کہ گاڑی لے کر میں نکلا تھا، میں نے اپنی گاڑی دوستوں اور کزن سے چلانا سیکھی، ماں باپ منع کیا کرتے تھے لیکن میں اس سے باز نہیں آتا تھا، میں یہ سب کچھ کرتا رہا، لیکن اصل واقعہ اس نے بیان نہیں کیا کہ اس نے کیا کیا۔ پھر ان 4 افراد نے جو کہ اس گاڑی میں موجود تھے، وہ پریشان کر رہے تھے ڈرائیور کو، اور جو خاندان کے افراد اس گاڑی میں موجود تھے، پھر گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور اپنی گاڑی سے اس گاڑی کو ٹکر مار دی۔ گاڑی کی حالت بھی آپ دیکھیں کہ اس کی حالت ایسے ہے کہ اس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی آپ سوچیے، جس میں ایک بہت ہی چند ماہ کا چھوٹا معصوم بچہ بھی موجود تھا۔ مطلب
ان نوجوانوں کو، یہ تو نوجوان بھی نہیں، یہ تو کم عمر بچے ہیں، ان کو یہ احساس تک نہیں تھا کہ وہ کسی کی زندگیوں سے اتنا بڑا کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں، وہ کسی کی جان لے رہے ہیں، وہ کسی کو قتل کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علمی میں ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی گاڑی سپیڈ کی وجہ سے قابو سے باہر ہو گئی اور ٹکرا گئی، بلکہ باضابطہ طور پر دھمکیاں دینے کے بعد پیچھا کیا گیا، پیچھا کرنے کے بعد پلاننگ کر کے اس گاڑی کو ٹکر مار دی گئی. جس گھر پر یہ قیامت صغریٰ ٹوٹی ان کا حال تو آپ جانتے ہی ہوں گے. پھر اس پر ظلم یہ کہ اس بچے کے گھر کے افراد اس وقت لاپتہ ہیں، وہ مل نہیں رہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ہم نے ماضی میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم بھی کیا جاتا ہے، انصاف کی تلاش کے لیے آواز بھی اٹھائی جاتی ہے، ہیش ٹیگ بھی چلائے جاتے ہیں، وہ ٹاپ ٹرینڈ پر بھی آتے ہیں، گرفتاریاں بھی عمل میں آ جاتی ہیں، ہائی کورٹ تک پہنچتا ہے معاملہ، سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ملزمان اور مجرمان بری ہو جاتے ہیں بڑی آسانی سے. اثر و رسوخ رکھنے والے ہوں تو پھر تو اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس کیس میں اب کچھ تھوڑی سی حوصلہ افزائی اس طرح سے ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود گھر پہ گئے ہیں، انہوں نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کے بعد وعدے کیے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ یہ وعدے پورے ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن میں ذرا مجموعی طور پر اپنی قوم کی حرکات و سکنات اور جس طرح کی اخلاقیات ہم نے اپنا لی ہیں، جس طرح کا پیسے کے بعد رعونت کا شکار ہمارے لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جس خاندان میں پیسہ موجود ہے اس کے بچے جس طرح سے بگڑے ہوئے عیاش بچے بن کے سامنے آ رہے ہیں، ان میں کوئی خوف و خطر نہیں ہے، ان کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ ہے، کسی کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی ہے، جو ہماری اقدار تھی اس کو وہ بھول گئے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں. میں بارہا یہ کہہ چکی ہوں کہ چھوٹے کم عمر بچے جن کو ہم سمجھتے ہیں سوشل میڈیا تک ایکسیس، فون ان کی رسائی میں ہے، پھر وہ ڈرگس میں چلے جاتے ہیں، پھر اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی چیزیں کارنامے کے انداز میں ہوتی ہیں. جب وہ بیٹھتے ہیں تو ہنسی ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اور والدین کی ناکامی ہے، والدین کا فیلئر ہے، والدین کی تربیت پر یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے بچے گھر کے دوسرے کمرے میں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے کیا حرکات کر رہے ہیں، یا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہے ہیں، یا ان کو یہ نظر نہیں آتا جو موبائل فون ان کے بچوں کے پاس ہے جس کو اسٹیٹس سمبل کے طور پر آپ نے دلایا ہے کہ شاید وہ اسکول میں جا کے اپنے بچوں میں برتر محسوس کر سکیں، اپنے کلاس فیلو میں ذرا اپنے آپ کو اثر و رسوخ والا ثابت کر سکیں. وہ کس راہ پر چل رہے ہیں، کس رستے پر چل رہے ہیں، وہ ان کا ذہن کیا سوچتا ہے. کبھی آپ اپنے کاروبار سے ہٹ کے، کبھی آپ اپنی کٹی پارٹیز سے ہٹ کے ذرا ان بچوں کے درمیان بیٹھیں، ان کے معاملات کو سننے کی کوشش کریں، ان سے دوستی کریں تو اس طرح کے سانحات نہ ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اب سے چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، انفیکٹ ملک میرے ذہن سے نکل گیا، جہاں پر ایک ڈرائیور تھا جس سے ایک عمدن تو نہیں قتل ہوا تھا، لا علمی میں اس نے فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھا دی، جہاں پر اس کی گاڑی کی زد میں آ کر جان چلی گئی بچے کی. لوگوں نے اپیل کی، لوگوں نے کہا کہ یہ سانحہ تھا، یہ اس کی غلطی نہیں تھی، ایک دم سے اچانک یہ حادثہ پیش آ گیا، اس کو رعایت دی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، اس انسان کو سزا ملی تھی. تو جو پڑھے لکھے معاشرے ہوتے ہیں، جو اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنے والے معاشرے ہوتے ہیں، جو ملزم کو مجرم کی سطح پر پہنچاتے ہیں اور پھر اس کو اس کے جرم کی سزا ملتی ہے، وہاں پر ہی قانون کا بول بالا ہوتا ہے، وہاں پر سزائیں ملتی ہیں. اسی لیے وہاں پر جرم کرنے سے پہلے لوگ ہزار بار سوچتے ہیں، اور اگر غلطی سے بھی کوئی ایسا اقدام سرزد ہو جائے تو ان کو پتہ ہے کہ اس کی بھی سزا بھگتنی پڑتی ہے. لیکن بڑی بدقسمتی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی محسوس کی جاتی رہی ہے. کبھی کوئی گارڈز کے ذریعے سے کسی کو گولیاں چلوا کے اس کی جان لے لیتا ہے، کبھی کوئی ٹک ٹاک پر ویڈیو بھی لگا دیتا ہے جس میں وہ کسی کی جان لینے کے بعد بڑے فخریہ انداز میں بندوق لہرا رہا ہے، کبھی کوئی کسی کو گاڑی کی ٹکر مار دیتا ہے، کبھی کسی کی جان لینے کے بعد وہ بڑے فخر سے یہ کارنامہ بیان کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے سرپرست آ جاتے ہیں، اس کے گھر والے آ جاتے ہیں، پیسے کا استعمال بے دریغ کیا جاتا ہے، اور ہر چیز برائے فروخت لگتا ہے ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ انصاف کی کیا توقع رکھیں گے، انصاف کی کیا امید رکھیں گے، اور عدالتوں سے آپ استدعائی کر سکتے ہیں، ہم بھی استدعا کریں گے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کم عمر بچہ تھا، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کے گھر میں اگر ایسا سانحہ ہوا، آپ کا گھر ایک دم سے تباہ و برباد ہو گیا ہو، آپ کے گھر کے 6 افراد کی جانیں چلی گئی ہوں، تو کیا آپ
اس حادثے کے ذمہ دار شخص کو، چاہے وہ کم عمر بچہ ہی کیوں نہ ہو، معاف کر دیں گے؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے، تمام دیکھنے والوں سے ہے، اس کا جواب ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ خود بھی اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اپنے ضمیر کو بھی کٹہرے میں لائیں گے، اس کے بعد ہی آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ تو ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے یقینی طور پر ہمیں سزائیں دینا ہے، اور جو فیملی ہے، متاثرہ فیملی، اس کی طرف سے یہ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے کہ اس میں دہشت گردی کی دفعات کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ ایک تو آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے افراد کو ہراساں کر رہے تھے، پھر آپ نے پورا ان کو چیز کیا، چیز کرنے کے بعد ان کو ڈرایا، خوفزدہ کیا، دھمکیاں دیں، اور اس کے بعد 6 افراد کی جان ہی لے لی۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کم عمر بچے کو بھی کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا اس کو یہ شے ملنی چاہیے کہ آئندہ بھی وہ جو چاہے وہ کرتا رہے، طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، اپنے خاندان کے اسر و رسوخ کے نشے میں کسی کی بھی جان لے لے؟ یہ ٹھیک ہے؟ اجازت دیجیے، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔